تو آج جو ہم حدیث پڑھیں گے یہی وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حدیث جبریل ہے، اور صحیح مسلم میں اس کو بیان کیا گیا، دوسری کتابوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ کر دیں سامنے۔ تو یہ ترجمہ آپ کے سامنے ہے اس کا، کہ جس میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی نمودار ہوا، اس کے کپڑے بہت ہی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر سفر کے آثار نظر نہیں آتے تھے، اور نہ ہی تو جو فرمایا گیا اس میں کہ اس شخص کے بارے میں جیسے کہ بتا رہے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نہ اس کے کچھ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، سیاہ بال تھے، اور اس کے اوپر سفر کی کوئی اثرات بھی نہیں تھے، کوئی نشانات، کوئی تھکن، کوئی غبار، کچھ نہیں تھا، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس کو جانتا تھا، یہاں تک کہ وہ شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، یعنی قریب ہو کر بیٹھ گیا، اور فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھ جو ہے اپنی رانوں پہ رکھے، یعنی پورے ادب کے ساتھ، اور پھر اس نے کہا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود حقیقی نہیں ہے، اور یہ اس بات کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اللہ کے گھر کا حج کرو اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ صدقت، اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے خود ہی۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان رکھو۔ تو اس نے کہا کہ صدقت، آپ نے سچ کہا۔ تیسرا سوال کیا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا، جیسے سائل کو نہیں پتا، اب دونوں ہی لائق میں اس سے، تو اللہ جانتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر مجھے نشانیاں بتا دیجیے، مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیجیے۔ تو آپ نے پھر دو نشانیاں بتائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوڈیا اپنے مالک کو جنے گی، اور دوسری نشانی کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، فقیر، بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی بلڈنگوں میں فخر کریں گے۔ اور پھر کچھ وقت گزرا، وہ شخص چلا گیا، تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ یا عمر اتدری من السائل، کہ عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس لحاظ سے یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، جس میں ہماری عبادات بھی بتا دی، ہمارے معتقدات بھی بتا دیے، ہمارا اللہ سے تعلق بھی بتا دیا، قیامت کے بارے سے بھی بتا دیا۔ تو اس طرح یہی وہ دین کی جو اہم باتیں تھیں سب کی سب اس حدیث میں آ گئی۔ آئیے اس حدیث کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر میں تو چاہتا تھا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس چیزوں کو نوٹ کریں، اس کو لکھیں، نوٹ کریں، اور یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، نہ مجھے موقع مل سکے کبھی کہ میں آپ کو بتا سکوں، نہ آپ کو ایسا موقع ملے۔ تو یہ ایک علم کی محفل ہے، اس میں جو چیز بھی ہے وہ فائدہ مند ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے عقائد کے بارے میں چیزیں آتی ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو فرمایا گیا کہ ہم جیسے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا، تو اس کا جیسے کہ نام نہیں بتایا گیا کہ وہ کون تھا، اس لیے کہ بتانا بھی مقصود نہیں تھا۔ اصل چیز تو وہ چیز تھی اس لیے کہ صحابہ کرام بعض دفعہ سوال کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے کہ پتہ نہیں سوال کو ایسا کر رہے ہیں نبی قسم کی شان کے مطابق ہو نہ ہو، قرآن نازل ہو رہا ہے، ہمارے بعد کوئی بارے میں کوئی قرآن کی آیت نازل ہو جائے، قیامت تک پڑھی جائے گی، تو اسی لیے وہ ہچکچاتے تھے۔
اپنی باتوں میں کوئی سوال کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا جبریل سے کہا تم جاؤ جا کے بتاؤ ان کو کہ سوال کیا کرنے ہیں, کون سے سوالات کرنے چاہیے جس سے تم کچھ سیکھو اور تمہاری زندگی اس پہ اور دنیا اور آخرت دونوں سے فائدہ ہو. سفید کپڑے اور سفید بال, اور یہ بھی سفر کا کوئی اثر نہیں تھا, یہ صحابہ کرام تو نہیں پہچان پائے کون ہے یہ, اس لیے کہ وہاں کے تھے ہی نہیں وہ, اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کون ہے یہ, اور نہ ان پہ کوئی غبار آلود ہو یا کسی قسم کے میلے کپڑے ہوئے, کچھ بھی کوئی صاف براق کپڑے پہنے ہوئے. اسی لیے پھر صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ یہ ہے کون یہ شخص, لیکن سمجھ نہیں پا رہے تھے اور نہ ہی پوچھ سکتے تھے, اس لیے کہ ادب ہے, رسول اللہ کی محفل ہے, اس میں ایک ادب. ایک آدمی آیا اسے پوچھا کون ہے تو, نہ اپنا شناختی کارڈ دکھا, ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے پھر وہ سب خاموش بیٹھے رہے, کسی نے کچھ نہیں کہا, اور یہاں تک کہ وہ آ کے بیٹھ گیا تاکہ وہ پھر نبی کریم سب سے قریب بھی ہو, آپ اس کی بات سن بھی سکے, آپ کو سنا بھی سکے, اور ادب بھی, دو زانو ہو کر بیٹھ کے آپ سے وہ سیکھ رہا ہے. اور اس نے اپنی گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملائے اور اپنے جو دونوں ہاتھ تھے اپنے رانوں پہ رکھے, اور پھر کہا کہ یا محمد. اور یہ اسی لیے بتانے کے لیے ایک طرح سے یہ اس کو جو کہا جاتا ہے کہ توریہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ چیز کو اس طرح دکھانا کہ کچھ اور مفہوم بنے اس کا. تو وہ یہ ہے کہ اس لیے کہ عرابی آتے تھے, دیہاتی آتے تھے, وہ یہی کہتے تھے یا محمد اخرج اخرج, اس قسم کی ذرا بدتمیز سے بات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو نوٹ کیا کہ یہ بات غلط ہے, لیکن یہاں پہ جبریل علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ لوگ ان کی اس کو نہ سمجھ سکے. اگر کہیں یا رسول اللہ کہیں گے تو سمجھ جائیں گے یہ بھی کوئی یہی کہے یا ایسے ہے کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے. تو وہ اس طرح اپنے آپ کو بتانا چاہتے کہ میں بھی ایک عرابی ہوں, بدو ہوں. تو اسی لحاظ سے انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے, ورنہ تو صحابہ اکرام کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ وہ ہمیشہ آپ کو آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کے حوالے سے پکارتے, یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, اس طرح کہا کرتے تھے. تو پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. تو آپ نے کہا کہ الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی گواہی, اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی یہ چیز اس کی تم اعتراف کرو گے اپنی زبان سے بھی, اپنے دل سے, اس لیے کہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. وہ تو منافقین بھی کہا کرتے تھے, منافقین بھی آپ جانتے ہی ہیں, مدینے میں تھے وہ اور وہ کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں نہیں تھا ان کے, اسی لیے اللہ نے قبول نہیں کیا ان کا. تو لہٰذا یہ لازمی ہے کہ جب کہ زبان پر بھی ہو, دل میں بھی ہو, تبھی وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا, ورنہ قبول نہیں ہوگا. اور دوسری گواہی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں, اور یہی ہم کہتے ہیں, اور ہم مسلمان کو یہی کہنا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے تبھی وہ مسلمان ہے, ورنہ مسلمان نہیں ہو سکتے. پھر نماز کے بارے میں اس کی بھی مراد یہی ہے کہ پوری طرح نماز کو قائم کرنا ہے. اقامت الصلاۃ مقیم الصلاۃ سے مراد یہی ہے کہ اس کی تمام جتنی بھی اس کے ارکان ہیں, اس کی شروط ہیں, اس کے واجبات ہیں, سنن ہیں, سب کو لحاظ رکھتے ہوئے نماز ادا کرنی ہے. اور نماز میں دونوں چیزیں آ گئیں, فرض بھی آ گئی اور نوافل بھی آ گئے. اور دوسری چیز فرمائی وتؤتی الزکات, کہ زکات دو گے. تو زکات جسے آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ جو مال ہم پہ فرض ہو جاتا ہے جب اس کے پاس نصاب ہو, نصاب کے برابر ہو, سونا ہے, چاندی ہے, جانور ہیں, یا زمین میں سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں, یعنی سبزیاں, پھل وغیرہ یا اجناس, اور پھر تجارتی سامان, ان پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو جس کے پاس بھی یہ چیزوں میں سے کوئی چیز ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی, اس کو اس کے مطابق اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اور اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ رمضان کے بارے میں کہا کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ اسی کے لیے ہے کہ ہم اس میں اللہ کے حکم کے مطابق روزے رکھیں. اور پانچویں چیز یہ فرمائی کہ اللہ کے گھر کا حج کرنا ہوگا, جو بھی اس کی طاقت رکھتا ہے, جو بھی اس کی جا سکتا ہے. تو اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے یا اس شخص نے کہا کہ صدقت, آپ نے سچ کہا. تو اس پہ لوگ پریشان ہو گئے, اس لیے کہ سوال کرنا جو ہے وہ تو اس بات کی ہے کہ شخص نہیں جانتا, اور تصدیق کرنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے. یہ کیا ہوا, خود ہی سوال کر رہا ہے, خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ کی تصدیق کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا. اس پہ وہ
ذرا صحابہ ایک دم بے چین ہوئے، پریشان ہوئے، لیکن کچھ بولے نہیں. اب یہاں پہ جو ارکان خمسہ کی بات آ رہی ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. یہی ہمارے لیے ضروری ہے مسلمان کے طور پہ کہ ہمیں اپنے کلمے کے بارے میں، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں پوری طرح جاننا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا تمام جتنے بھی معبود ہیں سب کی نفی کرنی. لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، یہ پہلا اس کا جز ہے. اور پھر ہم جتنے بھی غیر اللہ کے سوا اور جو لوگ پوچھتے ہیں، ہم تو الحمدللہ نہیں پوچھتے، لیکن جو لوگ پوچھتے ہیں ہم سب کی نفی کرتے ہیں. ہم کسی کو نہیں مانتے، کسی کو قبول نہیں کرتے ہیں. تو اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں الا اللہ، مگر اللہ کی. اللہ کو مانتے ہیں جو معبود حقیقی ہے. وہ سب جو دوسرے معبودات ہیں وہ غیر حقیقی ہیں. اللہ ہی جو ہمارا حقیقی معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر اپنی عبادت اللہ کے لیے خالص کر دیں، پورے اخلاص کے ساتھ اس عبادت کو کریں گے تو یہی پھر وہ عبادت قبول ہوگی. اگر ہم وہ اخلاص نہ ہو تو پھر وہ عبادت قبول نہیں ہوگی. اور دوسرا جو اس کا حصہ ہے محمد رسول اللہ، کہ اس میں بھی کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے ان کو بھیجا ہے اپنی مخلوق کی طرف، اور وہی پھر اس کے اصل ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ بتائیں. اور انہوں نے الحمدللہ بتایا ہے. وہ ہماری گواہی بھی وہاں پہ نوٹ ہوگی کہ جب ہم کہیں گے کہ انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، اپنا جو اللہ کا حکم تھا وہ کر کے گئے ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. ہم ان کے لیے گواہی دیں گے، وہ ہمارے لیے گواہی دیں گے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان. تو جہاں پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا یا آپ کی گواہی دینا، اس کی اصل جو چیزیں اس سے کیا پھر ہمیں کرنا چاہیے، یہ کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہو جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرنی. وہ قرآن لائے، ہم قرآن کی مانتے ہیں، اور رسول اللہ لے کر آئے، آپ کے اوپر وہی اتری. دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، افعال ہیں، آپ کے کیے ہوئے اعمال ہیں آپ کے سامنے، وہ سب بھی آپ کی سنت ہے، آپ کی احادیث ہے، ان کو بھی ہمیں ماننا ہوگا. تو اسی لیے پھر یہ اس بات کی جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو، آپ کی تمام اقوال افعال کو ماننا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے. تو ہم پہ یہ واجب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی رسول اللہ کا حکم ہے اس کو قبول کرنا ہے. اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں یہ تو اس زمانے کی باتیں تھیں، اب بڑا مشکل ہے، حالات بدل گئے ہیں، یہ ہو، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کسی بات کو. تو اس کے لیے پھر وہ مختلف وہ بہانے نکالتے ہیں. جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ. کہ کسی بھی مومن مرد، مومن عورت جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، اللہ کے رسول فیصلہ کر دے، تو ان کے لیے اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی چوائس نہیں ہے. صاف کہہ دیں کہ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. یہی ایسا چیز کہ وہ اپنی مرضی کریں کہ نہیں میری مرضی یہ ہے، میں یہ سوچتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، میری رائے ہے، میرا خیال ہے. نہیں، یہاں بات بنے گی نہیں. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ کسی بھی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اس کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ نہیں اللہ کے رسول نے کہا ہے تو اس زمانے کے لیے کہا ہوگا، میرے لیے نہیں ہے. تو یہ انکار ہو جائے گا، پھر وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا پھر وہ منکر ہے، اس نے انکار کر رہا ہے اس کلمے کا. تیسری چیز یہ ہے کہ جس چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، روک دیا ہے، اس سے بچنا لازمی ہوگا. جس چیز سے کہہ دیا کہ یہ مت کرو تو ہم نہیں کر سکتے. پھر کہے نہیں جی ہم دیکھیں گے اس میں کس طرح کریں گے اور کس طرح کی تعویلات ڈھونڈیں گے، تو نہیں، یہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے. اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ قریب ہے کہ ایک شخص آئے گا، وہ پیٹ بھرا ہوا کھانا کھا کے مزے سے ٹھاٹ سے بیٹھا ہوگا اور پھر کہے گا کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے بس. تو جو کچھ بھی قرآن میں ہے اس کو ہم مانیں گے، اس میں جو حلال ہے وہ حلال مانیں گے، جو حرام ہے حرام مانیں گے، بس اور کچھ نہیں. تو یہ وہی چیز ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بات کا رد کر دیا جائے، انکار کر دیا جائے، نہ مانی جائے،
نہ قبول کی جائے، کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں جو رسول اللہ نے بتا دی تھی. تو لہذا پھر ہمیں ہر چیز کو ماننا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا کہ یہ چیز جو تھی وہ رسول اللہ نے کہی تھی تو اس کے یہ مطلب تھا، اس کا یہ مطلب تھا. چوتھی بات وہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے کسی کا قول رسول اللہ کے قول کے اوپر نہیں جائے گا. اور سے سن لیجیے کہ ہم اللہ کے رسول کے سامنے کہیں کہ نہیں فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں وہ کہتا ہے. نہیں جب رسول اللہ کہتے ہیں کہ تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ کیا وہ رسول اللہ سے افضل ہو گئے، برتر ہو گئے؟ یہ بہت ہی جیسے عموماً میں کہہ دیتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے امام صاحب نے تو نہیں کہا تو ہم نے. کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ، اپنے امام صاحب کو اللہ کے رسول سے اوپر مل جا رہے ہیں. قیامت کے دن وہ آپ کا گریبان پکڑیں گے، میں نے کب کہا تھا یہ؟ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے بہت ہی صالح متواضع بندوں میں سے تھے. وہ یہ کیسے کہیں گے کہ نہیں مجھے رسول مان لو، میری بات کو قرآن حدیث پہ اوپر رکھ لو؟ وہ تو یہ کہتے تھے کہ میرا قول آ جائے حدیث کے سامنے تو میرے قول کو دیوار پہ مار دو، حدیث کو قبول کرو. وہ تو یہ کہتے تھے. اور ہم نے یہ بنا لیا کہ نہیں وہ مانیں گے تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. تو یہ چیز جو ہے یہ بنیادی ہے. ابن عباس سے ایک دفعہ کسی نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے بیان کی، تو انہوں نے کہا ابو بکر اور عمر تو یہ کہتے ہیں، وہ تو جلال میں آ گئے، یعنی کہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں گے. میں کہتا ہوں کہ قال رسول اللہ، تم کہتے ہو قال عمر و ابو بکر. عمر ابو بکر سے بھی کوئی افضل نہیں ہو سکتا. وہ یہ دیکھیں کتنا سالڈ ان کا وہ موقف ہے کہ اس میں ذرا بھی انہوں نے کہی کہ ابو بکر عمر اگر ہیں تو ان کی بات مان لینا نہیں. یہ چیز اس میں. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ کے دین میں پھر کسی چیز کو جو رسول اللہ نہیں لے کر آئے ہیں ہم نہیں لا سکتے، یہ بدعت ہو جائے گی. اور جب بدعت ہو جائے گی تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے. صاف کہہ دیا رسول اللہ نے کہ جو بھی ایسا عمل جو ہمارا عمل نہیں ہے اس کے خلاف کوئی عمل لے کے آتا ہے ہمارے عمل کے خلاف تو وہ رد ہے، مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو لہذا پھر کسی قسم کی کوئی بھی چیز جو ہے رسول اللہ کے احکام کے آپ کے اقوال، چاہے وہ عقیدہ ہے، قول ہے، فعل ہے، وہ نہیں قبول کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسی بات کہتا ہے وہ ایک تو قرآن کا انکار کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین مکمل کر دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دین مکمل نہیں ہوا، ہم اور اس میں اضافہ کریں گے. اللہ نے 2 عیدیں بنائی، ہم تیسری عید بھی بنائیں گے. تو یہی سے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا کہ آپ تیسری چیز بھی نکال رہے ہیں. کہاں لائے ہیں؟ کہا اللہ نے کیا، اللہ کے رسول نے کہا، صحابہ نے کیا، نہیں کیا. تو پھر یہ بدعت ہو جائے گا. تو وہی یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے خلاف جائیں گے. اور اسی طرح حتیٰ کہ نبی کریم کی محبت میں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی محبت میں یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ چراغاں کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ کمکمے لگانے چاہتے ہیں، بہت ہی لائٹ بازی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ تو محبت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ چیز غلط ہوگی کہ رسول اللہ کے نام سے ہم کوئی چیز کرنا چاہیں تو وہ بھی ہمیں منع کر دیا جائے. اور ساتویں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کا ایک مقام ہے، ہم سب جانتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. تو ان کو پھر اللہ کے رسول سے بڑھا کر الوہیت کے درجے پر لے جانا، نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ بٹھا دینا، یہ چیز جائز نہیں ہوگی، یہ صحیح نہیں ہوگی. اس لیے کہ ان کے لیے ان کے پاس نہ الوہیت ہے نہ ربوبیت ہے. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ انما انا بشر، میں تو انسان ہوں. اب اللہ نے کہا کل انما انا بشر، آپ کہہ دیجیے کہ میں ایک انسان ہوں. فرق صرف یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے تو پر وحی نہیں آتی، بس یہ فرق ہے. تو لہذا پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مقام سے آگے نہیں بڑھا سکتے. یہ بھی پھر اللہ کو ناراض کرنے کی بات ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہو گئے کہ ہم ایسی بات کہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، اللہ کے رسول نے نہیں کہی ہے. اور آٹھویں بات یہ ہے کہ جو ان کے اقوال ہیں ان کا احترام کریں. ان کا احترام کرنا ہمارے اوپر ہے کہ وہی چیزیں ہیں کس طرح ان کی کوئی وہ توہین نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کو سمجھنا ہے، قبول کرنا ہے، عمل کرنا ہے. اب دیکھ لیجیے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں تھے کہ 2 بندوں کو دیکھا کہ وہ زور زور سے باتیں کر رہے ہیں.
انہیں بلایا، بھائی کہاں سے آئے تم؟ کہا جی ہم تو طائف سے آئے ہیں۔ یعنی اگر تم مدینے کے ہوتے نا میں چمڑی ادھیڑ دیتا تمہیں نہیں پتا اللہ نے کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب آپ تو مسجد نبی میں ہو تو یہاں پر بھی وہی حکم چلے گا، وہاں پہ آواز بلند نہیں کرنی ہے تم نے، اسی لیے انہوں نے بڑی سختی سے ڈانٹ دیا۔ یہ ہمت ہے کہ نبی کریم کی ہر بات ہر چیز میں احترام، پورا پورا احترام آپ کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی جو فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم، تو ایک صحابی تھے ثابت بن قیس، ان کی آواز ویسے ہی ذرا بلند تھی، انہوں نے یہ آیت سنی تو وہ تو گھر میں بیٹھ کے رونے شروع کر دیا، رو رہے ہیں کہ میرا بات تو ضائع ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، جو قرآن کہہ رہا ہے اعمال برباد ہو جائیں گے تمہارے اگر تم اس طرح آوازیں بلند کرو گے۔ تو وہ پھر گھر بیٹھ کے روتے ہی رہے۔ تو جب آپ کو نہیں ہے تو آپ نے بلایا ان کو اور پھر ان کو بھائی کیا کیوں رو رہے ہو تم؟ کہا کہ یہ کہ میرے اعمال تو برباد ہو گئے، میری آواز آپ کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تم اما ترضى ان تعيش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ، کیا تمہیں آپ ان کو راضی کہتے ہیں کہ کس طرح راضی کر دیا ان کو کہ دیکھو تم بہت ہی اچھی زندگی گزارو گے، شہید کی صورت میں اللہ کے ہاں جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو ان کو بشارت ملے گی۔ یہ ہے کہ وہ تو اللہ کے بندے تھے، کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ جان بوجھ کے آواز بلند کریں؟ تو یہی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کس طرح ہمارے لیے موجود ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں ہم کہ یہ تو وہ کلمے کے بعد ہوگی، پھر نماز کے بارے میں تو یہی جیسے میں نے عرض کیا کہ جو بھی نماز ہم پر فرض ہوتی ہے اس کو ادا کرنا ہے، اس کے تمام شروط کے ساتھ، ارکان کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، اور اس کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتی۔ مکمل اسی وقت ہوگی جب ہم پوری طرح اس کے بارے میں اس طرح ادا کریں گے، اور اسی کے لیے پھر ہمیں کہا گیا اس میں فرض بھی شامل ہے، نفل بھی شامل ہے، ساری نمازیں اس میں شامل ہیں جس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا معاملہ آ جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ہم پر فرض کی گئی ہے جن کے پاس نصاب ہے، جو جس کے جیسے سونا چاندی عموماً زیادہ ہی ہوتا ہے، روپیہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ان میں بھی تو وہی 2.5% ہمیں صرف زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں وہ اس کے جو مستحق ہیں ان کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہ وہ مستحق ہیں، ان کو دیا جائے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی یتیم بچی ہے اس کی شادی کرنی ہے، کسی کو سلائی مشین دینی ہے، کسی کے لیے کوئی اور وہ کنواں کھودوانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو یہ قرآن میں تو نہیں آیا۔ قرآن نے تو وہ کیٹیگریز بتا دی جو کہ مستحق ہیں، بس یہ نہیں بتایا کہ یہ فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، تو بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو لہذا ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اس کا مستحق ہے اس کو دے دیں گے، باقی جو مرضی کر لے وہ اس سے اپنی بچی کی شادی کرے، چاہے اپنے کپڑے بنائے، چاہے اپنا گھر بنائے، جو مرضی کرے وہ اس کا معاملہ ہے۔ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ بس ان لوگوں کو دے دو جو فقیر ہے، فقیر مسکین، اس پہ عمل کرنے والے، تالیف قلب کے لیے، لوگوں کی گردنیں آزاد کرنے کے لیے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ اللہ کی راہ میں اور سفر میں۔ یہ ہے جو 8 آپ نے صنف بتائے ہیں۔ اس کے بعد پھر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، اس میں روزے رکھنے کا کہا ہمیں کہ ہم طلوع سحر سے لے کر غروب شمس تک، غروب آفتاب تک ہم یہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم بعض لوگ جیسے کرتے ہیں کہ روزہ تو رکھ لیا کہ نماز نہیں پڑھنی، جیسے کہ حضرات نے بتایا کچھ لوگ افطار تو کیا لیکن نماز نہیں پڑھی، نماز کہ وہ کھڑی ہو گئے تو چلے گئے، تو یہ کوئی تو نہیں ہے، یہ تو عبادت نہیں ہے، یہ روزہ اللہ کیسے قبول کرے گا ایسے؟ تو اسی لیے پھر وہ جو اس کے احکام ہے اس کے مطابق کیا جائے گا۔ اسی طرح پھر حج کا معاملہ آیا اور اس میں ہی بتا دیا کہ وہ ادائے مناسک ہیں جو مخصوص اوقات میں کیے جاتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور اس میں عمرہ بھی شامل ہے۔ تو یہی ہے کہ جسے آپ فرمایا کہ ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو تو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو قرآن کریم نے بھی کہا کہ استطاعت ضروری ہے کہ آدمی استطاعت رکھتے ہو، مالی بھی اور بدنی بھی، دونوں استطاعتیں موجود ہیں تو اس پہ حج فرض ہو جائے گا، اس کو حج کرنا ہوگا۔ اور خواتین کے لیے ان کے لیے محرم ضروری ہے، جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ محرم کے ساتھ ہی جا کر وہ حج یا عمرہ کر سکتی ہیں، چاہے اس کو سعودی حکومت بھی ختم کر دے، پاکستانی حکومت بھی ختم کر دے، اللہ کا حکم باقی رہے گا۔
وہ اسی طرح رہے گا، ہم اسی کی بات کریں گے، ہم ان کی بات کو نہیں کہیں گے کہ ان کی جاؤ، وہ گئے تو خود بھگتیں گے، انہوں نے کیوں حدیث کو انکار کیا، ان کا معاملہ ان کے ساتھ۔ خیر یہ بتا دیے اسلام کے بارے میں، اسلام کے 5 ارکان آپ نے بتا دیے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ صدق، آپ نے سچ کہا۔ تو وہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی تعجب ہی ہوا کہ یہ خود ہی پوچھتے ہیں اور خود ہی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا کہ عن الایمان فاخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ ایمان اس میں اقرار ہے، اعتراف ہے، تصدیق ہے، یہ اس کے مفہوم ہے۔ اور ایمان سے مراد یہی ہے کہ پھر ایک تو قبول کرنا ہے، ایک پھر اس کو ماننا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، صرف اقرار ہی کافی نہیں ہے۔ تو لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب بھی تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہود و نصارہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کو بھی ہم بنا لیں، ایک نیا دین بنا لیں، دین ابراہیمی ہے موجود ہی بدعت، وہ ایک ایسا وہ بن جائے گا ایک کمپلیکس جس میں چرچ بھی ہوگا، ان کا یہودیوں کا بھی ہوگا سیناگوگ اور مسجد بھی ہوگی، چلو ایک نیا دین بنے گا، امن و آشتی ہوگی، آپس کی محبت ہوگی، یہ نیا دین بنا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب مذاق ہے، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنا۔ اس لیے کہ یہاں پر ایمان سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کو قبولیت بھی ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو جھکانا بھی ہے۔ اگر کوئی کلمہ جو پڑھ لیتا ہے یا مانتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے ایسا، تو پھر اس نے تو نہیں مانا، تو لہٰذا وہ قبول نہیں ہوگا، اس کا ایمان نہیں ہے، جیسے کہ چاہے یہودی ہو عیسائی ہو۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایمان کی 6 ارکان بیان کر دی کہ اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ تو آج دیکھ لیتے ہیں، جتنا بھی وقت ہوگا اتنی بات کریں گے، باقی انشاءاللہ کل اس میں بات کریں گے۔ آج پھر آپ جو سوالات کریں گے اس کے جواب دیے جائیں گے۔ تو پہلی بات جو ہے اللہ پر ایمان، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں 4 چیزیں یاد رکھنی ہیں، 4 چیز سمجھنی ہے۔ کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجود کے بارے میں ہمارا پختہ ایمان ہے کہ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس پہ ایمان ہے ہمارا۔ کچھ تو اسی کے منکر ہیں کہ نہیں اللہ کچھ بھی، جو چیز نظر نہیں آتی وہ تو ہے ہی نہیں، تو لہذا ان سے یہی کہا جائے گا کہ ذرا عقل دکھا دو اپنی، عقل بھی تو نظر نہیں آتی نا۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ نعوذ باللہ اللہ کا انکار کرتے ہیں کہیں اور کتنی عقائد کا انکار کر دیتے ہیں، تو جو بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں کہا جائے گا، اور چاہے وہ کتنا ہی کرتا رہے۔ اب فرعون تھا، مان تو گیا تھا لیکن اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، اس نے بعد میں توبہ بھی کرتا رہا، توبہ بھی اس کی نہیں، تو لہٰذا پہلی بات ہی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا ایمان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایمان کہ وہی رب ہے، اس کی ربوبیت کا ایمان، اس پر ایمان ہے کہ وہی ہے رب تعالی، یعنی وہی خالق ہے، مالک ہے، پوری کائنات کا مدبر ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، وہ دینے والا ہے، تو یہی اس کی ربوبیت ہے، اس کی وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا ہے، انسانوں کا پیدا کرنا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے کیا ہے۔ تیسری بات کہ اس بات پر ایمان کہ وہی الوہیت، یعنی بطور معبود ہم اس کو مانتے ہیں، وہی اس قابل ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ ربوبیت تو الگ میں نے عرض کیا، وہ تو اس کی وہ خالق رازق ہونا ہے، اور یہ الوہیت ہے یعنی اس کا معبود ہونا، اس کی عبادت کرنا، اس کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنا، یہ ہے اس کو ہم نے اپنا معبود مانا ہے، اور کسی کو نہیں مانتے۔ یہی ایمان کی تیسری چیز ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ وہ اپنی الوہیت میں بھی یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ چوتھی بات کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پہ مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ چیزیں بیان کی، اپنی صفات بیان کی ہیں کہ وہ قادر ہے، وہ وسیع السماوات والارض ہے، خالق السماوات والارض ہے، بے شمار ہے۔ پھر اس کی کچھ دوسری صفات آ جاتی ہیں جس میں اصل اختلاف جو ہوا ہے لوگوں میں یہیں پہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کچھ جسمانی اعضاء کا ذکر کیا ہے، تو وہ بھی ہم مانیں گے، ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں کریں گے، اس کو بدلیں گے نہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ ہاں جیسے اللہ تعالیٰ نے ید اللہ فوق ایدیہم،
اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، اس کا انکار تو نہیں کر سکتے کہ نہیں ہاتھ نہیں ہے، یہ ایسے ہی کہہ دیا ہے، نعوذ باللہ ایسی بات تو نہیں ہے، تو انکار ہو جائے گا۔ تو لہذا پھر ہم یہی کہیں گے جو ہمارا ایمان کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو اس نے خود بیان کی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، تو لہذا پھر مماثلت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے میرا ہاتھ ہے ویسے اللہ کا ہاتھ ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اس سے ہمیں منع کر دیا گیا کہ یہ تم نے نہیں کہنا۔ تو بس پھر یہی کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جیسے اس کے لائق ہیں، اس کی ذات باری تعالیٰ کے لیے لائق ہیں، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ تو لہذا ہم کوئی مثال دینا، کوئی تشبیہ دینا، کوئی اس کی تعویل کرنا، کوئی اس کو بالکل ہی معطل کر دینا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب غلط ہے۔ ہم صرف یہی کہیں گے جو کہ ثابت ہوتا ہے سلف صالحین سے کہ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہاں اس کی صفات ہیں۔ جیسے کہ ایک شخص آیا امام مالک رحمہ اللہ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر متمکن ہوا، تو یہ کیسے ہوا؟ تو پھر امام مالک نے یہ کہا کہ الاستواء معلوم، کہ استواء عربی کا لفظ ہے، پتہ ہے کہ کیا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے، کہ اپنے بیٹھنا ہے، آرام کرنا ہے، وہ مراد ہے، لیکن کیفیت اس کی مجہول ہے، بلکیف مجہول، کیفیت نہیں پتا ہمیں کیسی ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کی جیسی بھی ہو وہ اس کا معاملہ ہے، ہم صرف ایمان رکھیں گے۔ بلکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، غلط ہے، اس کو جو ہم نے ماننا ہے بس۔ تو یہ ہے جو طریقہ تھا ایسے سلف صالحین کا کہ اس معاملے میں اتنی احتیاط کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ بتا دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو مانتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم پھر اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ کو پکارتے بھی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت نام ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، ہمیں کہا گیا ہے۔ تو ہم عبادت کے لیے پھر جو وسیلہ کریں گے اللہ کے ناموں کا وسیلہ کریں گے کہ اللہ تو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، تو سب کچھ ہے، تو میرا یہ کام بھی کر دے، تو مجھے یہ بھی دے دے۔ تو یہ ہم اس کے ذریعے سے وسیلہ بھی بنا سکتے ہیں، اس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، اور وہی ہمیں کہا گیا ہے کہ اس طرح ہم نے اپنے رب کو ماننا ہے، اس کے مطابق اس پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے جب تک کہ یہ پوری طرح سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں جان سکتے۔ تو اسی لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اور جو بھی جتنی بھی ہمیں ہمارے عقائد دیے گئے ہیں ان عقائد کو پوری طرح سمجھیں، تبھی ہم وہ صحیح معنی میں اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ فرشتوں کی بات ہے کہ فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان پر بھی فرشتہ ایمان لانا ہے، ان فرشتوں پر، اور اس میں جو ہے دو باتیں ہیں اس بارے میں۔ پہلی بات یہ کہ ایمان جو لاتے ہیں فرشتوں پر وہ اس لیے کہ ہم ان تمام فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، قرآن کریم میں بتایا گیا ہے، اور ان کے اعمال بتائے گئے ہیں، تو وہ ہم کرتے ہیں، تو لہذا یہ ہمارے اوپر ذمہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے اعمال ہیں اس پر بھی ایمان ہے ہمارا، جیسے کہ جبریل علیہ السلام وحی کے ذمہ دار تھے، وحی لاتے تھے انبیاء کرام رسول کرام پر۔ میکائیل جن کی ڈیوٹی ہے بارش کے اوپر، ان کی وہاں پر ہے نباتات پہ، بارش پہ، ان چیزوں پر۔ اسرافیل وہ ہے جو کہ سور پھونکیں گے، ان کا ذکر آیا ہے۔ تو ان تین کا ہی ذکر آیا ہے، باقی اور کسی کا ذکر نہیں آیا۔ تو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، تو یہ آپ نے تین ہی نام لیے ہیں۔ تو یہ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو بھی ہمیں بتائے گئے ہیں جن فرشتوں کے بارے میں جہاں پر بھی آیا ہے سب ہم ان کو مانتے ہیں۔ اب کچھ ان کے جو اعمال ہیں خصوصی اعمال ہیں بعض فرشتوں کے، جیسے کہ جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں کرامن کاتبین، وہ لکھتے ہیں، وہ اعمال ان کے ہمارے ساتھ انہیں مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح پھر یہ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح وہ فرشتے ہیں کہ جو زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، جہاں پہ بھی کوئی علمی محفل ہوتی ہے وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کی محفل میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جاؤ جا کے دیکھو،
رات میں کچھ بیٹھے ہیں جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، جاؤ جا کے نام لکھو، ان کو نوٹ کرو. تو یہ ان کی ہے. جو بھی ایسا ملتا ہے وہاں جا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں وہ فرشتے. اور وہ فرشتے ہیں جو کہ بنی آدم کی حفاظت پہ مقرر ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے وہ مقرر ہیں. اور جب بھی سیکیورٹی کا حکم ختم ہو جائے گا وہ الگ ہو جائیں گے، موت کا وقت آ جائے گا. اس سے پہلے پہلے ان کی پوری سیکیورٹی کریں گے. اور وہ فرشتے بھی ہیں جو کہ بنی آدم کی جو روحیں قبض کرنے کے لیے ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے. وہ فرشتے بھی ہیں جو کہ میت کو قبر میں سوال کرتے ہیں، سوال جواب ان سے کرتے ہیں. پھر وہ فرشتے ہیں جو کہ قیامت کے دن استقبال کریں گے ہم سب جنتیوں کا انشاءاللہ. وہ ہمارا استقبال کریں گے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. ایسا ہے، کیا زبردست ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی لے جائے. اس کے بعد وہ فرشتے ہیں جو کہ ان کو ان کا دیکھیے پروٹوکول ہے جنت والوں کے لیے کہ جنت والوں کا استقبال بھی ایک تو سلام ہے، پھر استقبال ہے ان کے لیے جو ریڈ کارپیٹ سے بھی بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے یہ کارپیٹ. تو وہ ان کے لیے استقبال کرنے پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہے جن کے بارے میں جیسے میں نے آیت ذکر کی والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم. تو یہ ہے ان کے لیے سلام ہے، تحیہ ہے. پھر وہ فرشتے ہیں جو کہ دن رات عبادت میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کام میں لگا رکھا ہے. تو وہ اسی پہ کرتے ہیں کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پہ اللہ کے ہاں ایک 4 انگلی جگہ ہے ایسی خالی نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ نہ. ہر جگہ پہ وہ فرشتہ ہے، کوئی اللہ کے لیے قیام کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجود کر رہا ہے، اس کی عبادت میں مصروف ہے، اس میں لگائے ہوئے ہیں. وَكُتُبِهِ پھر جو تیسری چیز فرمائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، اور وہی کتابیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی اپنے انبیاء کرام رسول کرام پر، ان کے بارے میں ہے کہ اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہم ان کو مانتے ہیں کہ وہ. تو اس میں جو چیزیں آئی ہیں 4 چیزیں ہمیں سمجھنی ہے اللہ کی کتابوں کے بارے میں کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو بھی اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اور جو ان کے پاس جو کتابیں موجود ہیں اس میں تو انہیں تحریف کر دی، لیکن جو اصل کتاب ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ ہے. تو ان کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں. تو ہم مانتے ہیں کہ یہ سب کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں اور جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. دوسری بات کہ اس میں بھی جو خبریں آئی ہیں، جو باتیں آئی ہیں، اس سے قرآن کو مانتے ہیں، ہم ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں کہ اس میں جو کچھ بھی آیا ہے جو اللہ کی طرف سے، جس کی کوئی تحریف نہیں ہوئی، تبدیلی نہیں ہوئی، وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور تیسری بات ہے کہ اس میں جو احکام ہے اگر وہ ہماری شریعت کے خلاف نہیں ہے تو پھر ہم ان کو قبول کر سکتے ہیں. اگر شریعت کے مطابق ہے تب تو ہماری شریعت کافی ہے پھر، اور اگر شریعت میں جو نہیں ہے اس میں سے تو وہ پھر بعض لوگ قبول کریں گے، بعض نہیں کریں گے، بہرحال ایک الگ بات ہے. پھر اسی طرح جو اس کے نام بتائے گئے ہیں اس میں قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ ہے. ہم سب ان ناموں کے ساتھ ان کو مانتے ہیں، ان پہ ایمان رکھتے ہیں. اور کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا تورات ہے یا نہیں ہے، یا میں یہ فلاں کتاب نہیں مانتا، تو وہ پھر ایمان اس کا ناقص ہے، وہ مشکل ہو جائے گی اس کے لیے. پھر رسولوں کے بارے میں بھی کہا کہ رسولوں پر ایمان ہے. تو جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو ہم اس میں جو ایمان رکھتے ہیں اس بات پہ کہ یہ تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ کے بندے تھے، انسان تھے، اللہ نے بھیجا تھا ہدایت انسانیت کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کی فضیلت ہے. اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے ان کے لیے، جسے ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے سورہ صافات میں کہ کس طرح ان کو کتنی بڑی قربانی کے لیے ان کو منتخب کر دیا گیا. تو یہ ان کی فضیلتیں آئی ہیں قرآن کریم میں بھی. اور اسی طرح دوسرے انبیاء کرام جن کے بارے میں یہ سب بتایا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر قیامت کا معاملہ آ جاتا ہے والیوم الآخر. اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس پہ ایمان کہ قیامت آئے گی، لازمی آئے گی، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یحشر الناس یوم القیامۃ حفاۃ غرلا، کہ قیامت کے دن لوگ جو ہیں وہ
لائے جائیں گے، بالکل ننگے پاؤں ہوں گے، اسی طرح ہوں گے جیسے وہ پیدا ہوئے تھے، اسی طرح وہ وہاں پر اللہ کے پاس آئیں گے۔ تو لہٰذا پھر یہ قرآن و سنت نے ہمیں بتا دیا۔ دوسری بات کہ جو کچھ بھی اللہ نے بتایا ہے اپنی کتاب میں اور جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قیامت کے حوالے سے جو باتیں بتائی گئی کہ اس میں حوض کوثر ہے، شفاعت ہے، صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، تو یہ تمام چیزیں سب پر ہمارا ایمان ہے، سب مانتے ہیں اور اسی کو ہمیں ماننا ہے۔ اور اسی طرح چوتھی بات کہ جو قبر کا کی نعمت ہے اور عذاب ہے، دونوں پہ ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب کتنے ہی لوگ یہ کہتے کہ نہیں ہم نہیں مانتے اس کو، عذاب قبر تو ہے ہی نہیں، کہاں ہے عذاب قبر؟ تو یہ انکار ہے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیز بھی ایمان مکمل نہیں ہے، بہت بڑا یہ غلطی کہ اس بارے میں کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایمان بالقدر خیرہ و شرہ کی بات کی ہے، اور اس میں بھی یہ بھی اہم چیز ہے، سب سے اہم پوائنٹ یہی ہے کہ اس کے بارے میں اکثر لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں، ہم اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس میں بھی 4 چیزوں کے بارے میں ہمیں ایمان ہمارا پورا اس میں پختہ ہونا چاہیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا علم، اس میں کہ یہ اللہ کا علم ہے، تقدیر اللہ کا علم ہے جو کہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، جملتاً و تفصیلاً ہر طرح سے اللہ کا علم ہے، اس میں کسی اور کا علم ہے ہی نہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہاری تقدیر بدل دوں گا، یہ کفریہ کلمہ ہے، یہ کہتے ہیں ایسے لوگ، تقدیر تم بدلنے والے کون ہو کہ ہم ملک کی تقدیر بدلیں گے؟ تو یہ اس قسم کی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں۔ تو علم اللہ کا جو ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز پہ محیط ہے، اس کو ہم نے ماننا ہمارا ایمان ہے۔ اور تقدیر میں پہلی چیز یہی ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، پہلے لکھ دیا، سب کو لکھی جا چکی ہے، ہمیں نہیں معلوم، اللہ کا علم ہے جیسے لکھ دیا، تو وہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، فی امام مبین، یہی وہ لوح محفوظ ہے، اس طرح قرآن کریم نے کئی آیات میں بیان کیا ہے۔ تو اس لیے ساری چیز اس میں لکھی گئی ہے، اب وہ جو ہے وہ بدلی نہیں جا سکتی یا اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی زمین میں کائنات میں ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، بمشیت اللہ، اللہ کی مرضی سے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ما شاء اللہ کان وما شاء اللہ لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، وہ ہو جائے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے ہمارے ایمان کہ جو کچھ بھی ہے اس پوری کائنات میں سب وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات وہ ہے کہ اللہ کی تخلیق، ہماری ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو اسی نے جیسے قرآن میں خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اسی نے پیدا کیا ہے۔ اس طرح سے پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اس مخلوق کو بھی ہم نے سمجھنا ہے، اس کے لحاظ سے پھر ہم یہ سمجھے جائیں گے کہ یہ 4 چیزیں ہیں، یہ ہماری وہ تقدیر ہے۔ تو لہذا یہیں پر ہم ابھی رکتے ہیں آج کے اس درس میں۔ یہ ہم نے جو اسلام اور ایمان کے ارکان پڑھے ہیں اور ان کی عام چیزیں پڑھ لی ہیں، اس کے بارے میں آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔